آج کے شو میں 6 نومبر یوم شہدائے کشمیر، بھارت کی بدترین دہشت گردی بے نقاب، مئی 2025، بھارت کی عبرتناک شکست، بھارت کی نام نہاد عسکری برتری کا بت پاش، ہندوستان کی ہٹ دھرمی مسئلہ کشمیر کا ممکنہ حل کیا، کشمیری عوام بنیادی انسانی حقوق کا حصول، جنوبی ایشیا علاقائی امن اور معاشی ترقی کیسے ممکن؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، آج یوم شہدائے کشمیر، آج کا دن جتنی زیادہ مذمت کی جائے بھارتی ظلم بربریت کی، کشمیر کی وادی جو کہ ایک سب سے بڑی دنیا کی جیل جس کو قرار دیا جاتا ہے، جہاں ظلم بربریت، انسانی حقوق کی پامالی اور ان کے بنیادی قوانین کی خلاف ورزیاں بھارتی فوج کی جانب سے تاحال جاری ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے خاص طور پہ اس میسیکر کو یاد کیا جاتا ہے جو مظلوم کشمیریوں کا بھارتی افواج نے کیا ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے خصوصی طور پر پوری دنیا کے سامنے بھارت کا یہ بھرم کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے یا ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے وہ حقیقت، وہ بت پاش ہوتا ہے، وہ حقیقت بے نقاب ہوتی ہے، اور پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے، پاکستان اور تمام کشمیری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھارت نے، اور بے نقاب کرتے ہیں کہ بھارت کے ظلم کیا رہے کشمیریوں کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر کی کرنٹ جیو پولیٹیکل سچویشن میں حیثیت، اس کا ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے، جنوبی ایشیا اور اس پورے خطے میں علاقائی امن کے حوالے سے پاکستان کی کوششیں اور ان کوششوں کو کیسے رنگ میں یا ریزلٹ اورینٹڈ ہم کر سکتے ہیں، پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ میں خاص طور پر امریکہ، کیونکہ آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریباً 8 جہاز گرنے کا ذکر کیا، 8 جہاز گرنے کا ذکر کیا ہے۔ بھارت میں کھلبلی، یعنی جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں اور وہ جہازوں کا ذکر کرتے ہیں، بھارتی میڈیا جو ہے اس وقت سیخ پا ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر سے انہوں نے 8 جہاز گرنے کا ذکر کیا ہے، تو مئی 2025 کی بدترین شکست کے بعد بھارت کا جہاں یہ گھمنڈ کہ وہ اس پورے علاقے کا چوکیدار تھا، وہ نہ صرف گھمنڈ ٹوٹا، آپریشن سندور جو کہ چکنا چور ہوا، لیکن عالمی سطح پہ پاکستان کا کردار علاقائی امن کے حوالے سے مثبت ثابت ہوا۔ پاکستان کا کردار ایک دفاعی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ پاکستان کا سفارتی محاذ پہ پاکستان کی جو سگنیفیکنس ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا حد درجے اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو آج خاص طور پہ مئی 2025 کے بعد مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی افواج ہے اس کا لیگل پولیٹیکل فیوچر، اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں نریندر مودی کی، تو وہاں جو ڈومیسٹک پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے بھارت کی جانب سے، بھارتی سرکار کی جانب سے مختلف ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں، جس ہٹ درمی کے ساتھ تعصبانہ پالیسیز کو اپنایا جاتا ہے، اور اس ہٹ درمی کو برقرار رکھتے ہوئے اونلی فار ڈومیسٹک کنزیومشن، یعنی یہ کنزمپشن کے لیے ڈومیسٹکلی جو برقرار رکھا جاتا ہے، تو کیا خطرات ہیں؟ کیونکہ ریسنٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح اسٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ بھارت ایک اور فالس فلیگ کر سکتا ہے، اور اس دفعہ یہ فالس فلیگ آپریشن سمندر کے راستے ہو سکتا ہے، تو پاکستان کتنا چوکنا ہے؟ بھارتی وار ڈرلز، ترشول جس کا بڑا چرچہ ان کا انڈین میڈیا کر رہا ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ کیا وار گیمز ہیں؟ از اٹ سم تھنگ مور دین وار گیمز؟ پاکستان کی تیاری کیا ہے؟ بھارت کہاں تک کیا کوئی نیا مس ایڈونچر اونلی فار ڈومیسٹک پولیٹیکل کنزمپشن کر سکتا ہے؟ یہ سارے اہم سوالات آج کے اس پروگرام میں اٹھائیں گے۔ تو آج کا دن اگر ہم کہیں تو تمام مظلوم کشمیریوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، ان کی جد و جہد آزادی کو سلام پیش کرتے ہوئے، اس جد و جہد آزادی کو نتیجہ خیز بنانے کی دعا کے ساتھ ان تمام شہداء کو سلام جو شہید ہوئے اس جنگ میں، جو بھارتی مظالم کا سامنا تاحال کر رہے ہیں، جو غازی ہیں، جو شہید ہیں، اور وہ تمام مظلوم کشمیری جو اپنی حق کے لیے اس وقت اس بھارت کی فوج کے خلاف، بھارتی سرکار کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ان سب کو سلام پیش کرتے ہوئے آج کا پروگرام ٹریبیوٹ کرتے ہوئے پریزنٹ کریں گے۔ اے وی ایم اعجاز محمود صاحب ایم ریٹائرڈ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، روکڑی صاحب، خرم حمید روکڑی صاحب پروگرام میں ہوں گے، بریگیڈیئر غضرفر صاحب ہوں گے ساتھ میں۔ اے وی ایم صاحب بہت بہت خوش آمدید سر آج کے دن۔ پہلے تو خصوصی طور پہ اپنا پیغام آپ کا کیا ہے آج یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے؟ اس دن کی اہمیت خاص طور پہ مئی 2025 کے پس منظر میں کیا اجاگر کس طرح کرنا چاہیں گے، اور کیوں اس دن یہ دن کیا بتاتا ہے عالمی سطح پہ؟ ہم کیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں آج کے دن؟ اے وی ایم صاحب جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم آج کے دن ان شہداء کے لیے مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جنہوں نے اس روز جو ہے ڈوگرا راج کے خلاف جو ہے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے،
اور اس دن سے لے کے آج تک ان کی جو ہیں کئی نسلیں جو ہیں وہ ان کے علم کو لے کے چل رہی ہیں، اور آج بھی ہمارے بہت سے کشمیری بھائی جو ہیں وہ انہی جو ہے تسلط کرنے والی قوتوں کے خلاف جو کہ وہاں انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں ان پہ مظالم ڈھا رہی ہیں، وہ ان کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس کا میں سے کیا ہے، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ میں پہ آنے سے پہلے جس طرح میں نے کہا کہ آج کے دن کی سگنیفیکنس، جس طرح آپ نے ڈوگرا راج کا ذکر کیا، یہ جو ہم آج یوم شہدائے کشمیر جو منا رہے ہیں، اس دن ہوا کیا تھا، میں چاہوں گا کہ ہم کیونکہ ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، جو ہم نے اس پر تفصیلات ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح میسیکر ہوا اور کس طرح مسلمانوں کو تعصب پرستی جو آج بھی وہاں کی حکومت میں ہے اس وقت شہید کیا گیا، یہ اس کا پس منظر وہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، یہ بیان کیجئے۔ یعنی ظلم و بربریت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا کشمیریوں کے ساتھ، یہ بھی بتائیے گا کیا ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے آج کے دن کی؟ دیکھیے سگنیفیکنس یہ ہے کہ مسلمان جو وہاں پر ایک بہت کچھ آپ کہہ لیں جو ڈسٹرکٹس تھیں اس میں وہ میجورٹی میں تھے، اگرچہ مجموعی طور پہ وہاں پر جموں سائڈ پہ خاص طور پہ دوسری قومیں بھی تھیں، پنڈت بھی تھے اور دوسرے کچھ اور ذات جو ہیں ذاتوں کے ہندو بھی تھے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر ان کی ایک بہت سگنیفیکنٹ پریزنس تھی، لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ راج جو ہے وہ مہاراجہ جو ڈوگرا راج تھا وہ ان سکھوں کے پاس تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کی جو مذہبی آزادی ہے، جو ان کی وہاں پہ ایک ذمہ دار اور پرامن شہری کی حیثیت سے جو ان کی آزادیاں تھیں، وہ انہوں نے اس کو اپنے تعصب کی بنیاد پہ ان کو پامال کرنے کی جب کوشش کی تو وہاں پہ جو مسلمان لیڈرز تھے جو ہے انہوں نے اس پہ اپنے لوگوں کو جو ہے موبلائز کیا، اور پھر انہوں نے ڈوگرا راج کے خلاف جو ہے جس کو وہ ظاہر ہے بغاوت کہیں گے، لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ آزادی کا انہوں نے علم جو ہے وہ انہوں نے بلند کیا۔ جی صحیح، اور یہ یعنی اس کی جو بنیاد تعصب پرستی تھی جو کہ آج تک وہاں کی سرکار پہ قائم ہے، مسلم تعصب پرستی۔ جی بالکل جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ دیکھیے آپ کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہے گی کہ بھارت میں ہندو جو ہے خاص طور پہ وہ ہندو جو اس وقت ایکسٹریم رائٹ ہے ان کا، یا جو RSS کے لوگ ہیں، وہ تو مسلمانوں سے اس وقت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں جب مسلمان ان پر حکمران رہے، اگرچہ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں ان کے ساتھ بڑی رواداری کا ثبوت دیا۔ لیکن اعجاز صاحب یہ بتائیں گے یہ جو یعنی اس وقت جب یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی بڑے پیمانے پہ، جن لوگوں نے آزادی کا علم بلند کیا ان کے خلاف، اور تو اب اس کانٹیکس میں آج کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ تعصب پرستی ان کی حکومت میں ہے، لیکن جیو پولیٹیکلی ان کی ایک اہمیت ہے، ایک اکنامک سگنیفیکنس ہے، ایک ان کے ٹریڈ کے حوالے سے تعلقات ہیں، اور شاید اس لیے ان کی ہیومن رائٹ وائلیشنز جو ہیں عالمی سطح پہ اس طرح اجاگر نہیں ہو پائیں۔ لیکن اس وقت کیا مسئلے تھے، اس وقت کیا جیو پولیٹیکل سچویشن تھی، کیا کانٹیکس تھا، کیا الائنمنٹ تھی اس وقت؟ دیکھیے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کی جو کلونیل پارس تھیں اور ہمارے کیس میں جو برطانوی راج تھا، ان کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ تھا ہندوؤں کا، اور مسلمانوں کے خلاف وہ جو ہے وہ ان کو بڑی دسترت حاصل تھی ایون کلونیل پارس کے ساتھ۔ اور اس کا ایک اور بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب کشمیر کی مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا اور پارٹیشن کا جو ہے ایجنڈے کا جو میپس بن رہے تھے، ریڈ کلف ایوارڈ تھا، تو وہ پنڈت نہرو کے کہنے پہ اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام مروجہ قوانین کے برخلاف ان کو وہ نقشے دکھائے گئے، اور پھر ان کے کہنے پہ بالکل لاسٹ منٹ پہ ضلع گرداسپور جو ہے
وہ ان کو کشمیر تک رسائی دینے کے لیے ایک مسلم میجورٹی ضلع جو ہے وہ بھارت میں شامل کر دیا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت بھی مسلمانوں کے تو دیکھیں جی ہمیشہ یہ ہنود ہوں یا یہودی ہوں عیسائی ہوں جو تسلط کی قوتیں ہیں وہ تو مسلمانوں کو ہمیشہ اپنا دشمن ہی سمجھتی ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتی ہیں. اور ڈومیسٹکلی بتائے گا کہ جو جس مائنڈ سیٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں RSS ہندوتوا یا ایکسٹریمسٹ ہندوز تو وہ اس وقت یعنی جو گورنمنٹ تھی اس وقت اس پہ تو نہیں تھے لیکن مطلب وہ پریویل کر گئے پھر گاندھی جی اور پھر تمام جو ان کے دوسرے جو کانگریس تھی اس پر بھی پریویل اس وقت ان کی کیا سگنیفیکنس تھی ان ڈومیسٹک پولیٹکس اگر میں کہوں جو آج کے مقابلے میں کیا تھی وہ زیادہ تھی کم تھی کیا صورتحال تھی؟ دیکھیے جی گاندھی جی کی تو اپنی پالیٹکس تھیں جو تھوڑی مختلف تھیں اور بعد میں کانگریس جو ہے وہ گاندھی جی کی پالیسی کو تو انہوں نے پھر وہ آگے لے کے نہیں چلے. لیکن کشمیر کے حوالے سے جو نہرو فیملی ہے چونکہ وہ خود کشمیری تھے پنڈت تھے تو ان کا اپنی ایک جذباتی اور ایک ان کی اپنی وابستگی تھی اس جگہ کے ساتھ تو اس لیے وہ اس کی بنا پہ بھی ان کا تعصب جو ہے وہ مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف رہا. اور پھر یہ جو یعنی جو RSS مائنڈ سیٹ تھا اس نے اس تعصب کا فائدہ اٹھایا یعنی وہ کتنا پریویل کر رہا تھا انڈیا میں اس پر آج کے مقابلے میں کہ آج تو وہ مائنڈ سیٹ ان کی جوڈیشری ان کی فورسز ان کی میڈیا وہ ہر چیز کو اپنی اس میں سیچوریٹ اس میں پینیٹریٹ کر چکا ہے. وہ اس وقت کی صورتحال اگر میں پوچھوں آپ سے ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہی کیا تھی جو تعصب پرستی جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا تھا وہاں پہ صورتحال؟ دیکھیے آپ اسی کے کچھ مہینوں بعد کا واقعہ ہے جب گاندھی جی نے جو ہے وہ پاکستان کے اثاثوں کی غیر منصفانہ تقسیم کے بارے میں جب انہوں نے اپنا موقف دیا اور اس میں پاکستانی جو ہے حق کی بات کی تو پھر ان کو RSS کے گنڈے نے ان کو جو ہے اسیسینیٹ کر دیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ اس وقت کیا حالات ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ انہی حالات کے ساتھ بھارت جو ہے آہستہ آہستہ پروان چڑھا دنیا میں تاثر دیتا رہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے ہیومن رائٹس کا یا انسانی حقوق کا چیمپئن ہے لیکن اس کی حقیقت وہ جو مظالم کا سلسلہ شروع ہوا تعصب پرستی اور نسل کشی کا وہ سلسلہ آج تک جاری رہا وہ وہیں سے شروع ہوا. پھر اعجاز صاحب اس کی ہسٹوریکلی اگر آج کے دن کی بات کریں. جی بالکل. دیکھیے بھارت جو ہے وہ جو ہے نا وہ چانکیہ کی فلسفی پہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں اور ان کو آپ دیکھیے کہ ان کا نیریٹو ہمیشہ بڑا مضبوط رہا ہے. وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں لیکن ان کے جو ہے ملک میں مسلمانوں کے علاوہ دوسری اقلیتیں بھی کبھی محفوظ نہیں رہیں. انہوں نے اپنے سکھوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گولڈن ٹیمپل میں کیا ہوا وہ اپنے تقریباً کوئی 150 چرچ وہاں پہ جلا دیے گئے ہیں حالیہ سالوں میں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو نان الائنڈ موومنٹ کا چیمپئن کہتے رہے کولڈ وار ایرا میں لیکن ان کے سوویٹ یونین کے ساتھ بھی دفاعی تعلقات تھے اور ویسٹرن سائڈز کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے جو ہے نا الائنمنٹ تھی لیکن وہ پرچار ہمیشہ نان الائنڈ موومنٹ کا کرتے تھے. تو وہ نیریٹو بلڈنگ میں ہمیشہ اچھے رہے ہیں. بدقسمتی سے ہم لوگوں نے پہلے اس پہ کبھی کام نہیں کیا لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس چیز کی ایک سوچ ہے اور اس چیز کا ادراک ہے کہ آج کی دنیا میں جو نیریٹیوز ہیں وہ ریالٹی سے زیادہ جو ہیں اس کو پذیرائی ملتی ہے. اچھا لیکن یہ جو آپ نے بتایا حقیقت تو اسی وجہ سے وہاں پہ ایک نہیں کئی زیادہ درجنوں سے زیادہ وہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں ناگالینڈ اور دیگر جو وہاں پر اپنے حقوق کے لیے یا سیپریٹ موومنٹ اور پھر خالستان تو ہمارے سامنے ہی اس وقت ہے ریسنٹلی اس کے علاوہ اور کئی سیپریٹسٹ موومنٹ جو چل رہی ہیں جو وہاں پہ نسل پرستی تعصب پرستی یہ تمام چیزوں کی بنیاد پر یہ ساری سیپریٹسٹ موومنٹ ہے. کشمیر از اونلی ون لیکن وہ سب پر نیریٹو کی بنیاد پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں.
جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ میڈیا ان کا بڑا سٹرونگ ہے. ان کے جو باہر آپ دیکھیے کہ وہ ڈس انفو لیبس کا بھی اگر آپ کو انسیڈنٹ یاد ہوگا، ان کے اپنے سیٹلائٹ چینلز، اور وہ اپنی لابنگ میں بڑے اچھے ہیں. ان کے تعلقات، ان کا ڈائسپورا بڑا ایکٹیو ہے دنیا میں ان کے لیے جو ہے نا ان کے نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہم لوگوں نے اس کے اوپر پہلے تو بالکل ہمارا فوکس ہی نہیں تھا، اور ہم لوگ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس اور اسی کے حوالے سے ہم اپنے جو ہے نا باقی معاملات کو پولرائزیشن میں رہے، اور جس کا فائدہ اٹھایا بھارت نے. یہ تو اس سال مئی کے بعد جو ہے یہ دنیا بدلی ہے، اور اب دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ اور ابھی آج کے دن جب 6 نومبر کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں دنیا کو کہ کس طرح بھارت نے 6 نومبر کو اتنے 78 سال پہلے جو کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر، وہ مظالم آج بھی جاری ہیں. تو بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں کہ اصل میں آج یوم شہدائے کشمیر ہم کیوں منا رہے ہیں، بھارت نے 47 سے لے کر آج تک وہاں کیا کیا. اور اگر میں اجاز صاحب آپ کو بتاؤں چاہوں کہ اگر آپ ایکسپلین کریں اس کو کہ بھارت کا اصل چہرہ کیا ہے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا، بربریت کیا ہے، تو کس طرح آج کے دن کے حوالے سے ایکسپلین کریں گے کیا کیا ان کے ظلم رہے، بربریت رہی؟ جی ویم صاحب. سر کین یو ہیئر می؟ یار ان کو بتائیں. غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سب ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. آج یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے اہم ترین معاملات، اس کا ہسٹوریکل کانٹیکس، سگنیفیکنس. آپ نے جانا کہ 6 نومبر 78 سال پہلے جس ظلم و بربریت کا آغاز ہوا، جو مسلمانوں کے خلاف تعصب پرستی تھی، وہ سلسلہ تاحال وہاں پر جاری ہے، ابھی تک جاری ہے. کب تک جاری رہے گا؟ مئی 2025 کے بعد حالات کس طرح بدلے ہیں اور کس طرح کشمیریوں کے حق میں یہ جا سکتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد جانیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں اہم ترین حقائق، اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں. آج 6 نومبر کا دن ہے. اس دن کی پولیٹیکل ہسٹوریکل سگنیفیکنس کیا ہے، اور اس دن کے حوالے سے کیونکہ آغاز وہاں سے ہوا، اب تک یہ مظالم، یہ ظلم و ستم، یہ بربریت، یہ نسل پرستی اور یہ نسل کشی اور تعصب پرستی جو وہاں کی مسلمانوں کے خلاف وہاں کے ہندوفتہ مائنڈ سیٹ کی ہے، اس کو بے نقاب کر رہے ہیں. ساتھ میں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے حق کے لیے، آزادی کے لیے یہ علم بلند کیا. آج بھی علم بلند ہے. آج بھی جو وہاں پر اس جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارتی افواج ہے اس کے خلاف اس وقت دیوار کی طرح کھڑے ہیں سیسا پلائی، اور ان کے ساتھ، ان کے جذبوں کے ساتھ اس کو ہم سلوٹ بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے جو شہداء ہیں وہاں کے. اور آج کے دن خاص طور پہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے بھارت کی جانب سے، ان کو بے نقاب کرتے ہیں. اس کا جو ایک بت اس نے بنایا ہوا ہے، اس کو بت کو پاش کرتے ہیں، جو خاص طور پہ انسانی حقوق اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی اپنا آپ کو کہتا ہے. اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ دنیا کے سامنے آج ہم بے نقاب کر رہے ہیں. اجاز صاحب آپ سے کیونکہ سوال یہ میں نے پوچھا تھا کہ خاص طور پہ اس کانٹیکس میں کہ یہ ظلم کب سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے، اور میں نے کہا اگر آپ سے کہوں کہ ایکسپلین کریں کہ یہ ظلم و بربریت کس طرح اتنے سال تک 78 سال تک جاری رہا، تو کیسے ایکسپلین کریں گے آج کے دن دنیا کے سامنے، کیسے بے نقاب کریں گے بھارتی چہرے کو؟ جی اجاز صاحب تو آواز آ رہی ہے. جی دیکھیں، بھارت کی اگر آپ پوری پچھلی جو ہے 1947 سے لے کے اب تک کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں جی تو مسلمان دشمنی اور پاکستان دشمنی یہ ان کے ڈومیسٹک پالیٹکس کا ایک کارنر سٹون رہا ہے. اور ایون جب یہ آر ایس ایس اتنی زیادہ اس میں بی جے پی کی صورت میں حکومت میں ان کا دسترس نہیں تھی اور کانگریس کی حکومت ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی ان کی الیکشن کیمپین جو ہے اس میں یہ پاکستان دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا مخاصمت ہے اور پھر کشمیر میں جو مظالم ہیں وہ اس کا ایک حصہ رہے ہیں. اور یہ تواتر کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 78 سالوں سے ان کے ہاں
ان کا رویہ اسی طرح رہا ہے. اور بدقسمتی سے اب تو جب سے وہ 370A انہوں نے اپنے ہی آئین سے ریپیل کی تو اس کے بعد سے کشمیر کو انہوں نے اپنے جو جبر و تشدد جو ہے کشمیریوں کے اوپر وہ تو اس لیے اس کو ایک اوپن پریزن کا درجہ دیا جاتا ہے. اور ہیومن رائٹس کے جتنے بڑے ادارے ہیں انٹرنیشنل وہ تو اس مسئلے کو اجاگر کرتے رہتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان کی کوئی سے نہیں ہے آج کی دنیا میں. آج کی دنیا میں تو قانون بن گیا نا جی کہ مائٹ از رائٹ, وہ کشمیر ہو یا وہ غزہ ہو. آپ دیکھیے کہ وہ تو دنیا اسی طرح چل رہی ہے. وہ اقوام متحدہ لیکن میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایز اے ٹورسٹ لینڈسکیپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنی موویز سے لے کے, یا پھر عالمی جو ادارے ہیں جو تنظیمیں ان کو وہاں دورہ کراتے ہیں جیسے ریزورٹس کے حوالے سے. اور دوسرا جو اسپیکٹ ہے کہ وہ اپنی جو وہاں کی ڈیموگرافکس ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ شادیوں کے سے لے کر وہاں پر جو گھروں کی یا پلاٹس ہیں اس کی جو پلاٹنگ ہے یا جو تحصیل سطح کے اوپر جو رد و بدل کر رہے ہیں باؤنڈریز میں, تو what they are trying to do is کہ وہ پوری وہاں کا جو پورا ڈیموگرافکس ہے کشمیریوں کا اس کو تبدیل کرتے ہیں. تو یہ تو اور خطرناک لیول پہ نہیں ہو رہا جو ابھی کام ہو رہا ہے وہاں پہ؟ جی بالکل, صرف یہی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس متنازع علاقے میں انہوں نے وہاں پہ جو مسلمان جو تھے وہ ٹورزم کی صنعت سے بھی وابستہ تھے, اور وہاں کے جو دستکاریوں میں جو ہنرمند لوگ تھے, آرٹیزنز تھے, وہ سارے مسلمان تھے. انہوں نے ان کا روزگار تباہ کیا ہے. وہ کوئی بھی ایسا شعبہ جس میں مسلمانوں کو جو ہے ایڈوانٹیج تھی دوسرے لوگوں سے, انہوں نے اس شعبے کی وہ صنعت ہو معیشت ہو اس کو انہوں نے تباہ کیا ہے. اور اب وہاں پہ وہ لوگوں کو جو ہے جب سے یہ 370A انہوں نے ریپیل کی تو اس کے بعد سے تو وہاں پہ وہ لوگوں کو آباد کاری کر کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا جو میجورٹی کا تشخص ہے وہ اس کو جو ہے وہ بیلنس جو ہے اس کو خراب کیا جائے. صحیح. اور لیکن اس میں کامیاب ان کو آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یوم شہدائے کشمیر ہے, لیکن ہمیں کیا اور کرنا پڑے گا, یعنی کس طریقے سے اس آواز کو مزید اٹھانا اجاگر اور تقویت دینی ہوگی تاکہ وہ اس ناکام عزائم ان کے جو ہیں وہ ملیامیٹ ہو سکیں, وہ کامیابیاں ہو سکیں ان عزائم میں؟ کیسے کیا کرنا چاہیے ہمیں سفارتی سطح پہ, دفاعی سطح پہ, نیریٹو بلڈنگ کی سطح پہ؟ جی دیکھیے میرے خیال میں ہمیں ابھی بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. کشمیر کا جو ہے کاز اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بدقسمتی سے ہم ایون آزاد کشمیر میں ہمیں ایک مثالی گورننس دینی چاہیے تھی. آزاد کشمیر میں ہمیں لوگوں کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ایک مثالی کام کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم خود بھی اپنے ایریا میں بھی کوئی ایسا خوش آئند جو ہے نا ہمارے حالات نہیں ہیں کہ جس کو مثال بنا کے ہم باہر جو ہے نا نیریٹو بلڈنگ کریں, بلکہ الٹا بھارت جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہماری طرف کے کشمیر میں جو اگر کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ اس کو بڑا بلو اپ کر کے پیش کرتا ہے. تو وہ الٹا ہمارے جو کاز کو جو کہ ایک جائز اور جو ہے نا حق پرستی کا کاز ہے وہ اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے we should lead by example, یعنی گورننس پہلے اپنی بہتر کریں, آپ یہ کہتے ہیں؟ یہ ایک طریقہ ہے. جب میں یہ انفرنس ڈرا کرتا ہوں جی, آپ دیکھیے دیوار برلن کیسے گری, جو ہے ایسٹ اور ویسٹ کا جو فرق تھا, جو سوسائٹی کا فرق تھا وہاں پہ لوگوں کے رہن سہن میں, لوگوں کے جو سہولیات ان کو حکومت کی طرف سے تھیں, جو ان کو آزادیاں تھیں, جو ان کے ہاں خوشحالی تھی, اس نے دیوار برلن گرائی. دیوار برلن جو ہے وہ کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں گری تھی. یہ اسپیکٹ ہے. اچھا, خرم حمید روکری صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں. خرم صاحب خوش آمدید پروگرام میں. یہ بتائیں آج یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے پہلے تو جو کشمیریوں پہ ظلم و بربریت بھارت کی ہے, آپ کا کیا پیغام ہے عالمی سطح پہ پوری دنیا کو, جو بھارت کے ظلم ہے وہ کس طرح بے نقاب کریں گے آپ کشمیریوں کے خلاف؟ بھارت کے ظلم کشمیر سے شروع ہوتے ہیں اور ڈاؤن ان کے چلے جاتے ہیں ہر جگہ پہ. جو
प्रेजेंट पोजीशन है भारत की, ये जो आरएसएस का डॉक्ट्राइन है, जी इसमें तो किसी और के जिंदा रहने की अपने इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ इजाजत ही नहीं है। तो ये इस वक्त ये जो डॉक्ट्राइन है आरएसएस का, ये कश्मीर के लिए, इंडियन पंजाब के लिए, गुजरात के लिए, उनका मणिपुर है उसके लिए, परली जो उनकी रियासतें हैं, तमाम वो लोग जो एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल राइट विंग एक्सट्रीम के लोग नहीं हैं और जो बाकी किसी और भी मकतब फिक्र से या मजहब से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो लिबरल्स भी हैं उनके और चाहे उनके लेफ्टिस्ट भी हैं, तो उन तमाम के लिए वो एक 10% जो इंडियन है, जो 20% होगा मैक्सिमम, जो 15 होगा मैक्सिमम होगा, तो उन लोगों ने इस वक्त इंडिया को हाईजैक किया हुआ है। और वो अब कश्मीर का, अब जो स्पेसिफिक देखेंगे तो कश्मीर के ऊपर आपकी असेंबली जो है, ये जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी करारदाद मौजूद है, आपकी जो रूलिंग्स उन्होंने पास की हैं वो मौजूद हैं। अब हमने एक शिमला मुआहदे के तहत जो सिस्टम चल रहा था उसका इंडियंस ने फायदा बहुत गलत उठाया है। तो एट्रॉसिटीज एंड एट्रॉसिटीज, और ये तो उस दोस्त इंडिया का खासा बन चुका है अब, और जो प्रेजेंट रिजीम है उनको वो थ्रेट बन चुका है। बाकी ग्रुप के अंदर और जगह हैं, कनाडा के अंदर वो हरकतें कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर वो कर रहे हैं, जहां जहां पर है उनका एक डॉक्ट्राइन जो है वो बड़ा डेंजरस है। लेकिन पोस्ट मई 2025 आपको लगता है कि उनका जो डॉक्ट्राइन है, यानी नैरेटिव बिल्डिंग में हमें भी तक़वियत हुई है, पाकिस्तान का जो साख है पाकिस्तान की आलमी सतह पे वो न सिर्फ उजागर हुई है बल्कि पाकिस्तान का मैसेज भी पहुंचा है इफेक्टिवली दुनिया में। मजीद हमें और क्या करने की जरूरत है मसला कश्मीर के हल के लिए, या कश्मीरियों पे जो जुल्म बरबीरत है उसको बेनकाब करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, रियासती सतह पे, इज्तिमाई सतह पे, माशरे की सतह पे, इंडिविजुअल सतह पे? देखिए, किसी भी चीज की अहमियत जब आप उसको उस प्रॉपर मुकाम पे रखते डिस्कस करेंगे, बल्कि उसके राइट्स के लिए आप आवाज भी बुलंद करेंगे और आप नियति के साथ उनके लिए कोशिश करेंगे चीज का अहम हो जाए। अब ये हमारे पे है कि हमने ये काम करना। अब इसमें कुछ हम जब नैरेटिव की बात करते हैं तो बिलाशुबा इंडियंस जो थे वो हमारे से नैरेटिव चीजों में बहुत आगे निकल गए थे जी। और ये हमारा जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के साथ जंग हुई जो आपका उनका इंडियन जर्नल उनके जर्नल जो है, यू सिटिंग ऑन मीडिया एंड सेइंग दिस थिंग कि देखिए पाकिस्तान ने इस दफा ना सिर्फ बॉर्डर्स पे हमारे से जीते, बल्कि वो कहता है कि फर्स्ट टाइम ये नैरेटिव में हमारे से जीत गया। Exactly. आपने दुनिया को बावर कराया, आपने दुनिया को कि ये एक सिविलाइजेशन की थ्रेट है, आपने ये बावर कराया कि ये बहुत बड़ा डिसेप्शन करते हैं, असल चीज और होती है और मुशरिक को कुछ और दिखाते हैं। आपने इनका जो बैठा है, चाहे ईयू में है चाहे अमेरिका में है, आपने एक्टिविटीज को उनके ऊपर उल्टाया। आपने बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं इम्पोर्टेंट ऑफ द वर्ल्ड, आपने उनको बताया कि देखें चाहे बलूचिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे कश्मीर है, एवरीवेयर आप इनको देखेंगे कि ये इवल डिजाइन के साथ आगे आ रहे हैं। तो पाकिस्तान अब आकर उनके नैरेटिव के मुकाबले में एक बहुत स्ट्रांग नैरेटिव के साथ आया है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि आपका नैरेटिव दुरुस्त है। एक गैर दुरुस्त चीज को दुरुस्त करार देना बहुत मुश्किल होता है, एक दुरुस्त चीज को लेकर चलना बहुत आसान होता है। तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम अपने दुरुस्त नैरेटिव के साथ हाँ ये जरूर है कि हम सुस्ती करते हैं कि जो मौका हमें मिले इम्पोर्टेंट जाया ना। सही। अच्छा खुर्रम साहब, आपकी आवाज़ से भी थोड़ा खलल, अगर रब्ता दोबारा आपसे करें, बीच में थोड़ा रुकावट आई। एजाज साहब, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि हम अपनी जो पोजीशन है पोस्ट मई 2025 उसको कैसे लेवरेज कर सकते हैं, जो डिप्लोमेटिकली हमने जो बर्तरी हासिल की है, या जो लेवरेज हमें नैरेटिव बिल्डिंग में मिला है, to basically for this cause, for the cause of Kashmir, to implement the UN resolutions, अगर मैं इस तरह कहूँ कि to bring India on the negotiation table regarding Kashmir, तो हम इसको कैसे leverage कर सकते हैं? How should we do this? एजाज साहब,
جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، جیسے ابھی خرم صاحب فرما رہے تھے کہ حالیہ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد پاکستان نے اپنی نیریٹو بلڈنگ اور ڈپلومیٹک اوفینسو کو بھی بڑی اچھی طرح مینیج کیا. جی یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہماری اس طرف بھی توجہ ہے. اور ہم نے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب اور پھر فیلڈ مارشل صاحب جب یہ باہر کے ملکوں کے انہوں نے دورے کیے تو ان کی جو پذیرائی ہوئی مختلف جگہوں پہ، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا موقف جو ہے بیان کیا، اور اصل وجہ جو تنازع کی ہے ہم تو بھارت کے ساتھ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے، اگر انڈس واٹر ٹریٹی کی وہ وائلیشن نہیں کرتے تو ہمیں بھارت سے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے جب بھی ماضی میں ان کو کمپوزٹ ڈائلاگ کی دعوت دی یا بات چیت کے لیے کہا تو وہ ہمیشہ مذاکرات کو مشروط کرتے تھے کہ کشمیر کے علاوہ ہر چیز جو ہے نا اس پہ بات ہو سکتی ہے، آپ ٹریڈ پہ بات کر لیں، آپ کسی سپورٹس پہ بات کر لیں، جبکہ پاکستان اس کے بغیر کسی بھی طرح ڈائلاگ کو جو ہے وہ میننگ فل یا سسٹینیبل پیس کے لیے جو ہے فائدہ مند نہیں سمجھتا. تو اب یہ ہے کہ اب جب کہ لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، لوگ اب پاکستان کو اس خطے کے امن کے لیے ایک سٹیبلائزر کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور بھارت کو وہ اس کا ایک سپائلر کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو یہ جو ایک فرق آیا ہے اس کو ہمیں جو ہے اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. اگرچہ بھارت اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ایسے نہیں ہوگا کہ ہم یہ سوچ لیں کہ اس جنگ میں ہارنے کے بعد جو ہے بھارت جو ہے وہ مذاکرات کی میز پہ آ جائے گا. جب یہ سیز فائر ہوا تھا تو یہ اس وقت بھی ایک جو بات سامنے آئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ they will speak on broader issues including کشمیر، اور اس وقت توقع یہی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ٹیبل پہ آئے گا. لیکن بھارت ہمیشہ سے اس پہ ریزسٹ کرتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ نیگوسیشن ٹیبل پہ نہ آئے، کہ یو این ریزولوشن کی جو امپلیمنٹیشن ہے. تو اب ہمیں کیونکہ یہ جب اس سٹیج تک آ گیا کہ امریکی صدر کہہ رہا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے سلسلے میں؟ نہیں دیکھیے، امریکی صدر نے تو صرف اس جنگ کے بعد نہیں، انہوں نے اپنے پچھلے دور میں بھی کشمیر پر جو ہے نا میڈیشن کا یا ٹاکس کے لیے فیسیلیٹیٹر کا رول انہوں نے ادا کرنے کا جو ہے نا اندیا دیا تھا. لیکن بھارت دیکھیے، بھارت وہ اس طرف آتا نہیں ہے. بھارت آپ دیکھیں نا، ہسٹری دیکھیں کہ بھارت خود مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ یو این میں لے کے گیا، اور بھارت نے یہ وعدہ کیا اس وقت کے وزیر اعظم نہرو نے کہ جو ہے ہم اس کو جو ہے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اس کو حل کریں گے. لیکن اس کے بعد کوئی پروگریس نہیں ہوئی، اور پھر ہم 72 تک پہنچ گئے جب انہوں نے ہمارے ساتھ شملہ معاہدہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تمام تنازعات بشمول کشمیر کو بائی لیٹرل طریقے سے ہم طے کریں گے. یعنی وہ ایک انٹرنیشنل ایشو سے وہ بائی لیٹرل ایشو بنا دیا انہوں نے. اور پھر 2019 میں انہوں نے جو ہے جب اس کو کشمیر کو دوبارہ انیکس کر لیا، انہوں نے اس کا جو ایک آئینی تشخص تھا، ایک سیپریٹ آئیڈینٹی تھی، وہ ختم کر دی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ کشمیر تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. تو یہ تو بھارت کی ہٹ دھرمی ہے جو وہ انٹرنیشنل سے بائی لیٹرل اور بائی لیٹرل سے وہ ڈومیسٹک یا انٹرنل ایشو تک اس کو لے آئے ہیں، اور وہ کسی کی بھی جو ہے ثالثی ان کو قبول نہیں ہے. وہ تو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایون سیز فائر میں بھی جو ہے وہ کوئی امریکن رول کو نہیں مانتے وہ. ایگزیکٹلی. تو خرم نقوی صاحب بھی ساتھ ہیں. خرم صاحب یہ بتائیں کہ پھر ہم کیسے، جو سوال تھا کہ لیوریج کر سکتے ہیں اپنی ڈپلومیٹک جو ہمیں برتری حاصل ہوئی ہے اس کو فار دا کاز آف کشمیر کیسے کر سکتے ہیں، اور کیا ہمیں ممکنہ اسٹریٹجیز کیا ہیں کرنا چاہیے امپلیمنٹ؟ دیکھیں، سمجھ یہ آتی ہے کہ ہر چیز کا ٹائم تھا. جی. اب آپ کے پاس ٹائم تو پورا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جتنا پازیٹیو ایکسپلائٹ کریں، جتنا پوری دنیا کے اندر آپ کی وہ جو پازیٹیو ایکسپلائٹیشن ہے اس کو انڈورس کیا جائے گا، بلکہ اس کو وزن دیا جائے گا. تو اب یہ ہمارے ہے کہ ہم کتنا اچھا اپنے کیس کو لے کر چلتے ہیں. آپ اپنے
مسائل کو کیسے بہتر طریقے کے ساتھ دنیا میں لے کے چلتے ہیں. بہت بڑے فورمز ہیں, بڑی دنیا ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہم کچھ عرصہ پہلے پاکستان کٹ آف ہو گیا تھا فرام ریسٹ آف دی ورلڈ, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 1.5 سال میں جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اور جاتا ہے 100% جاتا ہے پرائم منسٹر کو, کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل کو, دونوں, کہ آپ جو دنیا سے کٹے ہوئے تھے اب اس وقت مودی صاحب کٹ چکے ہیں, وہ بھاگتے پھر رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے کہیں نہ جاؤں, اور آپ پوری دنیا کے اندر نہ صرف آپ کو مانا جا رہا ہے بلکہ آپ کی سنی جا رہی ہے. تو ایک چیز کا ٹائم ہوتا ہے, تو اس ٹائم کو ہم کتنا اچھا اس کو ہم کیش کر لیں, ناٹ اے بیڈ ورڈ از ویل, ہم اس کو کتنا کیپٹلائز کر لیں جی جی, اور اس میں ہم کتنا اس کو اچھا طریقے کے ساتھ اپنے مسائل کو, جو ہمارے لیجٹ مسائل ہیں, ہمارے ایشوز ہیں, چاہے ہے لا انوالو, چاہے ہے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ, چاہے ہے خطہ کے اندر ہمارے ایشوز, تو ہماری بات اس وقت سنی جائے. تو لیٹس سی ہاؤ گڈ وی پلے. ابھی تک تو بہت اچھی اننگ کھیل رہے ہیں ہم لوگ. ابھی تک اچھا اعجاز صاحب یہ بتائیں, کیونکہ آج پھر ہمارے جو 8 جہاز ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا گرا دیا ہم نے, تو یہ جو گرے, یعنی جو ہماری ایئر فورس کی جو ایک, کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایئر فورس مارشل ہیں, یہ مجھے بتائیں کہ جو ہماری ایئر فورس کے فٹ پرنٹس انٹرنیشنلی گلوبلی جو ریکگنیشن ملی ہے, تو یہ کتنی یو فیل پراؤڈ اباؤٹ دس. اور پھر تو اسی روشنی میں مجھے بتائے گا جو نئے فالس فلیگ کی بات ہو رہی ہے اور یہ وایا سمندر کے راستے بات ہو رہی ہے, اس کو آپ اس کی تھریٹ اسیسمنٹ اگر میں آپ سے کہوں کریں تو آپ کیسے کریں گے ایماشا صاحب؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے پاکستان کو اور بالخصوص پاکستان کی فضائیہ کو اتنی شاندار کامیابی دی کہ جس کے لیے ابھی بھی دنیا میں جو ہے نا وہ تمام لوگ بشمول جیسے آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. لیکن اس پہ تو ہم پہلے بھی آپ کے پروگرامز میں کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ پہلے دن سے وہ قائد اعظم کی اس ویژن پہ چل رہی ہے جس میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان ایئر فورس شوڈ بی سیکنڈ ٹو نن. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں قائد اعظم کے اس خواب کی تعبیر ہے اور پوری قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. اب آئیے یہ جو آپ نے ابھی موجودہ یا فیوچر تھریٹ کی بات کی, تو اس میں یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پہلے انہوں نے لائن آف کنٹرول پہ ایک لمیٹڈ جو ہے نا وار, اور ایئر پار کی تو فل سپیکٹرم وار تھی. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ ایئر پار اپلیکیشن میں اور لائن آف کنٹرول پہ تو وہ اگر وہ دوبارہ غلطی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ تو وہی ہوگا. تو اب انہوں نے ایک نیا فرنٹ کھولنے کی باتیں کرنا شروع کر دیں جس میں وہ ہمارے سرکریک ایریا یا ہمارے ساؤتھ کی بات کرتے ہیں, یعنی نیول تھریٹ کو, کیونکہ ان کے خیال میں یہ ان کا خیال ہے کہ شاید وہاں پر ہماری کچھ ورنیبلٹیز ہوں جس کو وہ اپنی نیول پار سے, جس کو کہ وہ بہت بڑی قوت سمجھتے ہیں, وہ اس کو جو ہے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ایئر فورس اور اس کے رافیل کو بھی اور اپنے ایئر ڈیفنس کے جو S-400 کو بھی اسی طرح وہ بہت بڑی قوت سمجھتے تھے, اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ آج بھی دنیا کو یاد ہے. اور وہ تو پاکستان یہی چیز اسٹرکچرلی سمجھتے تھے کہ پاکستان اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ جنگ ایک دن بھی لڑ سکے, ان کے میڈیا, ہمارے پاس آئل نہیں ہے, پیٹرول. میں یہی عرض کر رہا ہوں جی, تو یہ ابھی بھی اسی اسمپشن میں ہے, یہ ابھی بھی جی یہ ابھی بھی اسی اسمپشن میں ہے. لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ وہاں پر بھی جو فضائیہ ہے وہ وہی ہوگی جو مئی میں تھی, کیونکہ وہ اس ایریا میں بھی فضائیہ جو ہے وہ ہماری کوسٹل بیلٹ کی بھی اور سمندروں کی نگہبانی پہ بھی مامور ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری آرمی نے ان کے ساتھ کشمیر میں کیا, جہاں پہ پھر ان کو سفید جھنڈے لہرانے پڑ گئے اپنے ہیڈ کوارٹرز پہ اور اپنی پوسٹوں پہ, اس سے کہیں زیادہ ہماری نیوی ان کے ساتھ کرے گی انشاءاللہ, اور وہاں پہ ان کو اس سے زیادہ شکست ہوگی جی انشاءاللہ. اچھا, لیکن یہ جو ڈرلز ہیں یہ جو کر رہے ہیں ترشول, یا جو وار گیمز یہ کر رہے ہیں, اور اس کو بڑا چرچا ان کا میڈیا کر رہا ہے, اور
جو انسان نما جو مخلوقات ان کی میڈیا پہ آتی ہیں، ٹی وی پہ، چینلز پہ جو اینکر بن کے تو وہ بڑا یہ کیا ہے، اس کو کیسے آپ اینالائز کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ اور یہ کیونکہ جو ٹائٹل ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ what they are saying is ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جی. what they are portraying is کہ it is something more than a drill جو وہ کوشش کر رہے ہیں بتانے کی. تو is it something more than a drill جو وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی وہ سوچنا ان کا حق ہے. دیکھیے خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہوتی نا. وہ جو چاہیں سوچیں اور جو منجن چاہیں بیچیں اپنے عوام کو. وہ ان کی ڈومیسٹک جو ہے نا مجبوریاں ہیں، اور انہوں نے اپنی فوج کا مرائل بھی بڑھانا ہے، اس کے لیے بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جب میدان میں آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. اور ہمارے لیے کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. ہماری افواج اور ساؤتھ کے حوالے سے بالخصوص ہماری نیوی اور فضائیہ وہ ہمہ وقت جو ہیں وہ تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم کی دعاؤں سے، آپ جیسے لوگوں کی مدد سے ہم ان کو جو ہے ہر محاذ پہ شکست دیں گے جی انشاءاللہ. لیکن آپ کو لگتا ہے مس ایڈونچر کا کوئی یعنی فار ڈومیسٹک کنزمپشن وہ ایسکیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے؟ ڈو یو تھنک؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے نومبر میں ہو سکتا ہے بہار الیکشنز اور یہ سب کچھ جو وہاں پہ اندر بھی جی. میرے خیال میں اس چیز کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کو جو اتنی بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی اور ان کے جو پولیٹیکل جو ان کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے ملک میں، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ اس طرح کا مس ایڈونچر کر تو سکتے ہیں. اس کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا جی. ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا ایوم صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا. خرم روکڑی صاحب بھی پروگرام میں ساتھ رہے اور تجزیہ کیا بھارت کی جو موجودہ صورتحال، جیو پولیٹیکل سچویشن، خاص طور پہ یوم شہدائے کشمیر آج کے دن کی اہمیت، اس کی سگنیفیکنس، خاص طور پہ جو شہداء ہیں کشمیر کے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، جو وہاں پر اس وقت بھارت کی فوج کے خلاف ان کی ظلم بربریت کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کے خلاف جو اس وقت جہاد کر رہے ہیں، ان کو سلام، ان کے جذبے کو سلام، اور ان کے ساتھ ہر طرح کی سپورٹ، مورلی ہر طرح کی سپورٹ ہماری. اور اس نوٹ پہ ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.